मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। ना सदका करके ही हो, कुछ ना कुछ करो सदका, ताकि अल्लाह का गज़ब क्या हो, ठंडा हो। तो बहुत सारे हैं, रमज़ान में चूँकि नबी सखावत का दरिया बना करते थे, तो रमज़ान में ज़्यादा करना है। समझते हो, हदीस में आता है कि सबसे अफजल सदका वो है कि जिसमें सदका करने का दिल नहीं चाह रहा हो। बात आ रही है समझ में? सदका करने का, बोलो भाई, दिल नहीं चाह रहा हो, वो निकालो जेब से। और सहाबा ये भी पूछते थे कि कहाँ खर्च करें। नबी ने फरमाया, हाँ, पहला फ़ायदा मैं बता दूं कि दिल की इस्लाह होती है। दूसरा फ़ायदा, जहन को सुकून मिलता है, डिप्रेशन स्ट्रेस ख़त्म होती है। तीसरा फ़ायदा, अल्लाह का गज़ब ठंडा होता है। गुनाह इंसान से हो जाए, अल्लाह गज़बनाक होते हैं। आपने फरमाया आग से बचो, अगरचे खजूर का एक दाना सदका करके ही हो, कुछ ना कुछ करो सदका, ताकि अल्लाह का गज़ब क्या हो, ठंडा हो। तो बहुत सारे हैं, रमज़ान में चूँकि नबी सखावत का दरिया बना करते थे, तो रमज़ान में ज़्यादा करना है। करना कहाँ है, ये बहुत अहम सवाल है। सबसे पहला हक़ इस्लाम ने आपके गरीब तरीन रिश्तेदारों का बनाया है। आजकल गरीब लोग मार्केट में अवेलेबल हैं नहीं। पहले मैं ये बता दूं, आप गरीब तलाश करना मुश्किल का हैं, लेकिन इतने आसानी से नहीं मिलते, इसमें फ्रॉडी ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर रिश्तेदारों में कोई वाकई मुस्तहिक है, तो जन्नत कमाने का इससे बेहतर मौका आपके पास नहीं है। और रिश्तेदारों को तो वैसे भी हदिये दे दिया करो भाई। बहन भाइयों ने आपस में पैसों के तबादले छोड़ दिए, दावतें हो रही हैं जिनका कोई फायदा नहीं है। बुला के इतना कोरमा देख पका के सबको खिला दिया, वो पहले अपने घर में नहीं खा रहा क्या बैठ के? पैसों से जितनी हाजत पूरी होती है किसी की, इतनी दावतों से पूरी नहीं होती। तो पैसे दो भाई उनको। रिवाज ही खत्म हो गया कि भाई अपनी बहन को लिफाफे में डाल के पैसे दे दे। और रिश्तेदार जो करीबी है ना, इनके लिए मुस्तहिक होना ज़रूरी नहीं है। मुस्तहिक तो ज़कात के लिए ज़रूरी है, फिर वरना ज़कात अदा नहीं होगी। वैसे सदका देने के लिए सामने वाले का मुस्तहिक होना ज़रूरी नहीं है। अपने करीबी रिश्तों को आप हदिये के नाम पे लिफाफे में पैसे डाल के दे दिया करो। ये चीज़ हमारे मुआशरे में ख़त्म हो रही है। तहादउ तहाब्बु, आपने फरमाया एक दूसरे को हदिये दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। बजाय देने के क्या कर रहे हैं, उल्टा खा रहे हैं। तो सबसे पहला हक किसका है? करीब तरीन रिश्तेदारों का, फिर दीनी मदरसों का, फिर और जो भी अल्लाह ने आप जो भी खैर के काम है, हस्पताल हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, कहीं भी जहां आपका दिल खटकता है। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि अल्लाह ने जैसे ईमान वालों की ये सिफत बयान की कि ये नमाज पढ़ते रहते हैं, इसी तरह अल्लाह ने बताया कि इनकी जेब से अल्लाह के लिए पैसा निकलता रहता है। और ये पैसा आपकी जेब से निकल के ज़ाया नहीं हो रहा, अल्लाह के बैंक में इन्वेस्ट हो रहा है, अल्लाह की तिजारत में इन्वेस्ट हो रहा है। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह सखी है, वो बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ा के देगा। इसकी मिसालें दी, कमसली हब्बतिन, जैसे गंदुम का एक दाना, उसमें आपको लाखों दाने नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आप ज़मीन में बोएं तो एक एक दाने से कैसे लाखों लाखों दाने पैदा होते हैं। तो ऐसे ही अल्लाह मुसलमान के सदक़ात और खैरात को फैलाता रहता है, फैलाता रहता है और बड़ा करता रहता है उसको। अल्लाह की राह में माल खर्च करना, खर्च करने का जज्बा पैदा करना चाहिए। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाहि व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम। सूरह आल इमरान में अल्लाह का ने इरशाद फरमाया कि नेक बंदे अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं दो कामों की वजह से। एक अल्लाह को राज़ी करने के लिए, व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, और एक अपने आप को दीन पर मजबूत करने के लिए, अपने दिल से दुनिया की दौलत की मोहब्बत निकालने के लिए। ये जो नोट होते हैं ना, नोट कड़क कड़क, पहले ज़माने में सूफिया किराम
اپنے مریدوں کے دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے ان سے نوٹوں کو جلوایا کرتے تھے. اب آپ نہ جلائیں, یہ ٹھیک عمل نہیں ہے, لیکن پہلے ایسا علاج ہوتا تھا. جی جلائیں گے بھی نہیں صحیح ہے. تو وہ ایسے جلواتے تھے. ہمارے حضرت پورا وہ بتایا کرتے تھے نا کہ جیسے 5,000 کا کڑک نوٹ لیا, اب جان اٹکی ہوئی ہے نا اس 5,000 کے نوٹ میں, تو ادھر سے آگ لگائی نا کنارے سے, آہستہ آہستہ, ایک دم سے نہیں جلا دیا, آہستہ آہستہ جل رہا ہے, اور اس کو جلتے ہوا دیکھیں تو وہ ادھر جلے گا, ادھر اندر سے کیا جلے گا, دل. تو جب دل اندر سے جلے گا نا تو جلنے سے جراثیم آپ کو پتہ ہے کیا ہو جاتے ہیں, ختم. تو دل کے اندر جتنے وہ نوٹوں کی محبت کے جراثیم تھے اور محبت کے جو گٹر ابل رہے تھے وہ آہستہ آہستہ ختم. یہ کام آپ نہ کریں, یہ جائز بھی نہیں ہے. لیکن پہلے بعض صوفیہ کرام یہ کروایا کرتے تھے تاکہ اس کے وہ پہلے پتہ ہے کیسے اصلاح ہوتی تھی, مرید کو دیکھتے تھے اس کمبخت کی بیماری ہے کیا. شیخ ٹریس کرتا, آبزرو کرتا تھا کہ اس میں مسئلہ ہے کیا. وہ کہتے تھے یہ نماز تو پڑھتا ہے, یہ جناب رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کرتا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر فالٹ یہ کہ یہ نوٹوں سے بہت زیادہ محبت کر کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو پیسوں کا نقصان برداشت نہیں ہوتا. پھر شیخ اور مرشد یہ کرتے تھے اس کے دل سے پیسے کی محبت نکلواؤ. اب تو بہت سے شیخ, سب نہیں, اچھے تو ہر جگہ ہیں, بہت سے شیخوں کے دل میں جتنی پیسوں کی محبت ہوتی اتنی تو مریدوں کے دل میں نہیں ہوتی. اور شیخ اپنے مرید کی جیب پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے, کمبخت نے 6 سال ہو گئے آج تک ہدیے کے نام پہ 1 روپیہ بھی نہیں دیا ہے. آج خرچ کرنے کے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے مجھے دو. صحیح ہے نا, کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب بڑا بھائی چھوٹے کو سمجھا رہا ہو یا چھوٹے بڑا کو سمجھا رہا ہو کہ اسلام میں خرچ کرنے کی بہت فضیلت ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے مجھے پیسے دو. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے مجھے پیسے دو. بیوی شوہر کو جب سمجھا رہی ہوتی ہے کہ انسان کو سخی ہونا چاہیے, کھلا ہاتھ ہونا چاہیے, اس کا مطلب پیسے نکالو. شوہر بیوی کو جب سمجھا رہا ہو قناعت اسلام میں بہت زبردست چیز ہے, اتنا مت ہاتھ پھیلاؤ کہ کل قرضہ لو, اس کا مطلب ہوتا ہے مجھ سے پیسے مت مانگو, 5 روپے بھی نہیں دوں گا میں تمہیں. تبھی تو نصیحت کا اثر نہیں ہوتا نا. کیا خیال ہے بھائی, نصیحت کا اثر ہی نہیں ہوتا. اپنے لیے سخاوت ہونی چاہیے, دوسرے کے لیے قناعت ہونی چاہیے. ہمارے ہاں معاملہ کیا چل رہا ہے الٹا. تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نیک بندے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں تثبیتا من انفسہم, اپنے نفس کی اصلاح کے لیے, اپنے دل سے دولت کی محبت نکالنے کے لیے. اپنے اوپر بھی خرچ کریں, اپنے رشتہ داروں پہ بھی. سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا. آج اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, حیرت اس پر ہوتی ہے. کنجوسی کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ پھر جو اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں لوگ ان پہ انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں, اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی, اس کے پاس یہ کپڑے کہاں سے آئے, یہ کہاں سے آیا, وہ کہاں سے آیا. بھائی ہر آدمی تو ضروری نہیں کہ کنجوس ہونا, بعض لوگوں کو اللہ دیتا ہے تو وہ خرچ کرتے ہیں. آج اپنے اوپر خرچ کرنا بھی ایک مصیبت بن گیا ہے. عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے شحیح اور ایک ہوتا ہے بخیل. بخیل کہتے ہیں جس کی جیب سے دوسرے کے لیے روکھڑا نہ نکلے, اور شحیح کہتے ہیں اپنے لیے بھی نہیں پیسے نکلتے, وہ چائنا والوں کی طرح قبر میں لے کے جاتا ہے. وہ ملیشیا میں قبرستان ہے, وہاں کروڑ پتی لوگ جب دفن ہوتے ہیں تو دیگوں میں اپنے ساتھ پیسہ لے کے قبر میں جاتے ہیں. وہ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں, ایسی بہت سی ویڈیو ہیں کہ پورے سونے چاندی کے ساتھ دفن ہوئے ہیں, بہت ہیں ایسی. ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا مسافر خانہ ہے, میری مثال اس سوار کی طرح ہے کراکب استظل تحت شجرہ. ایک مسافر سفر کرتے کرتے درخت کے نیچے لیٹ گیا ہو, تھوڑی دیر سستانے کے لیے, آرام کے لیے, اس کے بعد اس نے موو کرنا ہے یہاں سے.
بھائی ہم کروڑوں سال سے نہیں تھے, لاکھوں کروڑ, یہ دنیا بنے ہوئے تو پتہ نہیں کروڑوں سال ہو گئے, آدم علیہ السلام کو آئے ہوئے ہزاروں سال, نوح علیہ السلام 950 سال تو خالی تبلیغ کی ہے انہوں نے. ہماری اوقات کیا ہے, جمعہ 8 دن ہوئے ہم لوگ کو دنیا میں آئے ہوئے, اور جانے میں بھی تھوڑے دن رہ گئے ہیں بس. گھبرائے نہیں, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو ڈرانے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا کہ آپ کہیں یار جمعہ 8 دن نہیں اور 4 دن رہ گئے جانے میں. یہ حقیقت ہے. تو موت سے ڈرنے کا فائدہ نہیں ہے, موت سے دوستی لگانے کا فائدہ ہے. دیکھو جس ڈاکو نے پیچھا کرنا ہی ہو, آپ کسی محلے میں رہتے ہیں, آپ کو پتا چل گیا یہاں ایک بندہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے, میری ہاتھ دھو کے مارے گا وہ مجھے یا مجھے پکڑے گا, تو آپ محلہ تبدیل کر لو گے. کیا خیال ہے کہ بھائی اس دہشت گرد کو تو محلے سے نکالا نہیں جا سکتا, خود ہی محلہ تبدیل کر لو. جیسے ہی آپ نے محلہ تبدیل کیا وہ دوسرے محلے میں پہنچ گیا, پھر وہ آپ تیسرے محلے میں گئے وہ وہاں پہنچ گیا. اب آپ بھاگ کے تھک گئے مگر وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا, تو پھر آپ کیا کرو گے؟ وہی کرو گے جو امریکہ افغانستان میں کر رہا ہے, مذاکرات کی دعوت دو گے. آپ کیا کرو گے؟ بولو بھائی. قطر مذاکرات ہوں گے, یار بیٹھو آؤ. وہ تو کہہ رہے تھے 20 سال پہلے یہ کر لیتے مذاکرات, لیکن چلو دیر آئے درست ہے. وہ کہے گا آؤ بیٹھو مذاکرات کرتے ہیں. تو آپ بھی یہی کرو گے نا اس ڈاکو کے ساتھ کہ بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے, میری جان کے پیچھے ہاتھ دھو کے کیوں پڑے ہے, آؤ بیٹھو, پیسے چاہیے, کیا چاہیے تمہیں. تو آپ مذاکرات کے ذریعے کمپرومائز کی بولو کوشش کرو گے کہ یار اس سے جان چھڑانا مشکل نہیں ہے, فل ٹینشن ہے یہ آدمی, بیٹھ کے کچھ ٹاک شاک کر کے کچھ باتیں کر کے کچھ دوستی لگاتے ہیں, دشمنی ختم کرتے ہیں. آخری نتیجہ یہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ تو قرآن کہہ رہے کوئی عام ڈاکو تمہارے پیچھے کیا لگے گا, انما تکونوا یدرککم الموت, موت جیسے تمہارا پیچھا کر رہی ہے نا, پیسے دنیا میں پولیس کسی کا پیچھا نہیں کرتی, سمجھ رہے ہیں, وہ بھی ایک وقت کے بعد آ کے چھوڑ دیتی ہے. موت ایسا پیچھا کر رہی ہے, یدرککم الموت, قرآن کہتے ہیں موت ایسے پکڑے گی تمہیں آ کے, ادراک کرے گی تمہارا. وہ جس دن سے پیدا ہوئے ہیں اسی دن سے پیچھے پڑی ہوئی ہے, اور اس نے بہت کوشش کی ہم کو قبر میں اتارنے کی. بچہ جب پیدا ہوتا ہے کئی حادثات اس کی زندگی میں آتے ہیں, بچ جاتا ہے, کئی بیماریاں حملہ کرتی ہیں, بچ جاتا ہے. جوانی میں آتا ہے, کئی دفعہ حادثے ہوتے ہیں, بائک سے گرا, ایکسیڈنٹ ہوا, یہ ہوا وہ ہوا, بچ گیا. وہ تو اس وقت سے اڑنگیاں دینے کی کوشش کر رہی ہے. اڑنگی سمجھتے ہیں, جب ہم اسکول جاتے تھے نا تو ایک دوسرے کو اڑنگی دیتے تھے ہم. اب تو بچے اسکول بھی ایسے تمیز سے جا رہے ہیں, تمیز سے آ رہے ہیں, کوئی نہ اڑنگی نہ کوئی شرارت, تو ان میں کوئی صلاحیت ہی پیدا نہیں ہو رہی, ایسے ممی ڈیڈی ٹائپ کے بچے نکل رہے ہیں.